क्वारी कुतुबुद्दीन के बयानात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में पैदा फरमाया और पैदा फरमाकर अल्लाह ताला ने हमें दो हुकूक देकर दुनिया में भेजे हैं। एक हुकूकुल्लाह की अदायगी है और दूसरे हुकूकुल इबाद की अदायगी है। नमाजों का पढ़ना हुकूकुल्लाह, रोजे का रखना हुकूकुल्लाह, जिक्र का करना हुकूकुल्लाह, हज का करना हुकूकुल्लाह, तस्बीहात और वज़ाइफ करना हुकूकुल्लाह, तिलावत कुरान करीम में मसरूफ रहना ये हुकूकुल्लाह, ये सब हुकूकुल्लाह हैं। और फराइज़ व वाजिबात की जो भी अदायगी हैं इसका ताल्लुक हुकूकुल्लाह से है, जिसका अदा करना निहायत लाजमी और ज़रूरी है हमारे ऊपर। इसलिए कि फराइज़ और वाजिबात की जो अदायगी है, हुकूकुल्लाह की जो अदायगी है, अल्लाह ताला ने इसीलिए तो हमें दुनिया में भेजा है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिंदगी का जो मकसद और मंशा है वो सिर्फ यही है कि अल्लाह की इबादत की जाए, और अल्लाह ताला ने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा फरमाया। और दूसरा हक है हुकूकुल इबाद, बंदों का हक है। माँ बाप का हक औलाद के ऊपर है, औलाद का हक माँ बाप के ऊपर है, एक भाई का हक भाई के ऊपर है, बहन का हक भाई पे, भाई का हक बहन के ऊपर है, शौहर का हक बीवी पे है, बीवी का हक शौहर पे है, पड़ोसी का हक दूसरे पड़ोसी पे है। यहां तक के रास्ते के भी हुकूक हैं। गुलाम का हक मालिक पे है, मालिक का हक गुलाम पे है, उस्ताद का हक शागिर्द पे है, शागिर्द का हक उस्ताद पे है। ये तमाम के तमाम हुकूक हैं जिनकी अदायगी बेइंतहा लाजिम और जरूरी है। हुकूकुल्लाह की तो अदायगी हम करें, लेकिन हुकूकुल इबाद की तरफ से गाफिल अगर रहें तो हमारे हुकूकुल्लाह की जो अदायगी है उसके अंदर ज़ौक़ पैदा हो जाएगा, नुक्स पैदा हो जाएगा। जो पाकीज़गी, जो रूहानियत हमें मिलनी चाहिए हुकूकुल्लाह की अदायगी में, हुकूकुल इबाद की अगर हम तलफी करेंगे तो हुकूकुल इबाद को तर्क करने की वजह कर, हुकूकुल इबाद की तरफ से गफलत बरतने की वजह कर हुकूकुल्लाह पे जो अल्लाह ने अजर रखा है, जज़ा रखा है, उससे महरूमी हो जाएगी। अल्लाह ताला ने शौहर का हक बीवी पर रखा है। सिर्फ शौहर अगर ये समझे कि हम शादी करके लाए हैं, अब वो सारा काम वो करेगी, वो कपड़े धो दे, वो खाना भी बनाए, वो जरूरत भी घर की पूरी करे, सफाई और सुथराई भी करे। हम अपनी बीवी को गुलाम बनाकर नहीं लाए, खादिमा बनाकर नहीं लाए, मुलाजिमा बना करके नहीं लाए, बल्कि वो बीवी है। अल्लाह ताला ने एक शौहर के जिम्मे बीवी के हुकूक रखे हैं और बीवी का एक बहुत बड़ा हक है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजी जिंदगी को जब हम देखेंगे तो पता चलेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अज़वाज मुतहहरात के साथ कैसा सुलूक फरमाया, कितनी मोहब्बत फरमाई। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी बीवियों के साथ, अज़वाज मुतहहरात के साथ उनके कामों में हाथ बटा दिया करते थे। लेकिन हमारा हाल ये है कि हम अगर बीवी से कोई किसी तरह की कोई कमी हो जाए तो उस पर नाराज हो जाना, उनको डांट देना, उनको फटकार देना, उनको बुरा भला कह देना, यहां तक कि उसके खानदान तक को बुरा भला कह देना, ये बहुत ही तकलीफ की बात है और ये इसको अल्लाह ने मना फरमाया। ये अल्लाह की नाराजगी का जरिया है। इसी तरीके से बीवी के ऊपर शौहर के हुकूक हैं कि बीवी सिर्फ ये न समझे कि मेरा शौहर वह जो है उसका सिर्फ ये काम है कि वो कमा करके लाए, दिन भर मेहनत करे, मुशक्कत करे, मजदूरी करे। शौहर का हक बीवी के ऊपर है कि जब शौहर घर में आए तो निहायत मुस्कुरा कर उसका इस्तेमाल करे, मोहब्बत के साथ रहे, उनसे लड़ाई झगड़ा ना करे, उनसे सख्ती से पेश ना आए, उनसे बदकलामी बदतमीजी ना करे, उनको बातों में उनको भी ताना देने वाला काम ना करे। इस तरीके से शौहर का हक बीवी पे है और बीवी का हक शौहर पे है। ये दोनों की अदायगी बेइंतहा जरूरी है। इसी तरीके से एक भाई का हक भाई के ऊपर है। एक भाई की जिम्मेदारी है कि जो छोटा है वो बड़े भाई का एहतराम करे, जो बड़ा भाई है वो छोटे से मोहब्बत का सलूक करे। एक भाई बहन के साथ रवादारी करे, बहन के साथ मोहब्बत के साथ पेश आए। ऐसा ना हो कि एक भाई बहन के साथ जुल्म करे, उनके हुकूक को मार दे। याद रखो कल क़यामत में अल्लाह ताला हुकूक का सवाल करेगा और वहां हुकूक का जब सवाल किया जाएगा और अगर हम उनके हुकूक को अदा न कर सकेंगे और अदा कर भी नहीं सकेंगे, क्योंकि वहां अदा हम कहां से कर सकेंगे। कुछ किसी को लिया होगा तो उसको कैसे दे सकेंगे, तकलीफ पहुंचाया होगा तो उसके दिल को राहत कैसे पहुंचा सकेंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने विसाल से सिर्फ 3 रोज पहले, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त बीमार चल रहे थे, ऐसे मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला फरमाया
کہ بلال لوگوں سے جا کر کہہ دو کہ سارے لوگ مسجد نبوی میں آ کر اکٹھے ہو جائیں، جا کر اعلان کر دو کہ اللہ کے نبی نے آج سب کو بلایا ہے، کوئی مسجد نبوی میں آنے سے نہ رکے اور نہ رہ جائے۔ تمام کے تمام لوگوں کو اعلان کر دیا گیا۔ سارے لوگوں کو یہ معلوم تھا، مردوں کو بھی معلوم تھا، عورتوں کو بھی معلوم تھا، بچوں بوڑھوں کو بھی معلوم تھا، سب کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار اور علیل چل رہے ہیں۔ ایسے حال میں اللہ کے نبی کا پیغام آیا ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ سارے لوگ حاضر ہو جاؤ، مسجد نبوی میں جمع ہو جاؤ۔ جو جہاں تھے وہیں سے آ کر کے حاضر ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جتنے صحابہ کرام سے تشریف لائے، مسجد میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، بڑا ازدحام تھا، بے انتہا بھیڑ و مجمع تھا۔ ایسے بھیڑ و مجمع میں اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں مجھ پہ اگر کسی کا ذرا برابر بھی کوئی حق ہے تو آ کر آج آپ مجھ سے وصول کر لے، کسی کو بولا بھلا کہا ہو تو آ کر کے بدلہ وصول کر لے، کسی سے قرض لیا ہو وہ آ کر قرض وصول کر لے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہو آ کر اس کا بھی بدلہ وصول کر لے۔ لیکن لوگوں کل قیامت میں مجھ سے معاوضہ نہ کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ امام النبیین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، آپ شفیع المذنبین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے اوپر، آپ کے اوپر لوگوں کا کیسے حق ہوگا؟ لوگوں کے اوپر آپ کے بے شک حقوق تھے، لوگوں کے اوپر آپ کے حقوق ہیں اور قیامت تک ساری امت پر رہیں گے۔ آپ تو محسن انسانیت ہیں، آپ کا احسان تو پوری امت پہ ہے، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے لوگوں ذرا برابر بھی مجھ پہ کسی کا کوئی حق ہے تو آخر آج وصول کر لے۔ اللہ اکبر کمال ہے۔ آپ غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پیغام دیا ہے حقوق العباد کا خیال رکھنے کا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ لوگوں کی زمین کو مار رہے ہیں، لوگوں کی جائیداد کو مار رہے ہیں، لوگوں کے مال کو رکھے ہوئے ہیں، لوگوں کا قرض ہمارے پاس ہے، ہمیں قرض ادا کرنے کی ذرا برابر فکر نہیں ہے، لوگوں کی چیزوں کو ہم ناجائز طریقے سے قبضہ کر رہے ہیں، لوگوں کے مال کو، ان کی زمین کو، ان کی جائیداد کو ہم قبضہ پہ قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ نہ قبر کی فکر ہے، نہ حشر کی فکر ہے، نہ کل قیامت میں سوال جو کیا جائے گا حقوق کے بارے میں اس حقوق کا فکر ہے، قیامت میں جو حقوق کا سوال کیا جائے گا نہ ہمیں اس کی فکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پیغام دیا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ لوگوں مجھ پر اگر کسی کا کوئی حق ہے تو آ کر وصول کر لے، اس درمیان میں ایک شخص مجلس کو چیرتے ہوئے اٹھا اور اٹھ کر کے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے لگا۔ صحابہ کرام نے روکا، کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے جانے دو۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے میں وہی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کر رہا ہوں۔ وہ شخص قریب چلا گیا، صحابہ کرام نے اسے روکا اور فرمایا کہ کیا بات ہے، کیا تم کوئی انتقام، کوئی بدلہ لینے جا رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، کملی والے آقا کی نگاہ لوگوں پہ پڑ گئی کہ لوگ اسے روک رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں سے آنے دو، اسے نہ روکو۔ وہ شخص قریب ہوا اور قریب گیا اور قریب چلا گیا، یہاں تک کہ کملی والے آقا کے قدم مبارک کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اور بیٹھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ کو یاد ہے ایک موقع پہ آپ بھی سواری پہ تھے، ہم بھی سواری پہ تھے، آپ کب کی بھی سواری جا رہی تھی، میری بھی سواری چل رہی تھی، دونوں قریب قریب ہو چکے تھے کہ اس درمیان میں آپ نے ایک چھڑی کو یوں لگایا اور وہ چھڑی میرے جسم سے لگ گئی تھی۔ شاید آپ کا مقصد تنبیہ کرنا ہو یا کچھ بتانا ہوگا، میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن یا رسول اللہ آپ کی چھڑی میرے جسم سے لگ گئی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو کیا تم بدلہ وصول کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے قطعی بدلہ وصول نہیں کرنا تھا۔ آپ نے فرمایا اس لیے میں قریب آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا بتاؤ کہ تم کو وہ ضرب کہاں پہ لگی تھی؟ اس چھڑی سے جو چھڑی ماری تمہارے جسم پہ لگی تھی اس سے ضرب کہاں پہ لگی تھی؟ اس شخص نے کہا میری پیٹھ پہ لگی تھی۔ اللہ کے نبی نے اپنے پشت مبارک کو گھما دیا، فرمایا لو اپنا بدلہ وصول کر لو۔ صحابہ کرام میں کوہرام مچا ہوا ہے، صحابہ کرام کے اندر اضطرابی کیفیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بدلہ وصول کر لو، اپنے پشت مبارک کو گھما دیا۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ جس وقت آپ کی چھڑی سے میرے جسم پہ ضرب لگی تھی اس وقت میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ کملی والے آقا نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے اپنے دست مبارک سے اپنے کرتے مبارک کو اٹھا دیا، اتنا اٹھا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پہ جو مہر نبوت تھا وہ نظر آنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ پیغمبروں کو کم و بیش دنیا میں پیدا فرمایا، کسی کو مہر لگا کر نہیں بھیجا تھا، کسی پر نام لکھ کر نہیں بھیجا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے آقا کے پشت مبارک پہ لکھا ہوا تھا، مہر نبوت دے کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ کپڑے کرتے مبارک کو اتنا اٹھا دیا اس شخص نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر نبوت نظر آنے لگا۔
جیسے ہی مہر نبوت نظر آیا ہے، جیسے اس سے ایک روشنی پھوٹی ہے، جیسے اس سے نور پھوٹا، وہ صحابی اس سے چمٹ گئے اور چمٹنے کے بعد اپنے ہونٹ کو کملی والے آقا کے مہر نبوت پر رکھ کر بوسا دیا، چوما اور کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے کب مارا تھا؟ آپ تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیتے، تو میری کیا مجال تھی کہ آپ سے حق وصول کروں؟ مجھ پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہم پہ حق ہے، ہم اس کا ایک کوئی حق ادا نہیں کر سکتے، اتنے حقوق آپ کے مجھ پہ ہیں کہ پوری زندگی چاہ کر بھی ایک حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مقصد تو آپ کے مہر نبوت کو دیکھنا تھا، میرا مقصد تو آپ کے مہر نبوت کو چومنا تھا، یہ موقع مجھے کیسے اور کب ملتا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اس صحابی کا نام عکاشہ تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا عکاشہ تو نے اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر لیا، آج سے جہنم کی آگ تجھ پہ حرام۔